بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وفاقی اردو یونیورسٹی جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، وفاق کی علامت بھی ہے، اور یونیورسٹیاں جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں اپنی قوم، اپنی یوتھ کا مستقبل اس میں ہوتا ہے، اور پوری دنیا میں آپ دیکھیں تو یونیورسٹیز کا یہی مقصد ہوتا ہے۔ پاکستان میں بھی بہت بڑی بڑی یونیورسٹیز اور بڑے بڑے جو ہے وہ ادارے موجود رہے ہیں، اور بڑے بڑے یعنی اساتذہ بھی ہم نے کریٹ کیے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ دیکھیں پاکستان کا ٹیلنٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ اپنا لوہا منوا رہا ہے۔ چند میں نے چیزیں دیکھی ہیں وفاقی اردو یونیورسٹی کی، جو نیگیٹو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، جو ایک چند لوگوں کی نام پہ جو ہے وہ پوری یونیورسٹی کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، چند سٹوڈنٹس یا چند ٹیچرز کے نام پر پوری یونیورسٹی کے ٹیچرز اور سٹوڈنٹس کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ تو میری ریکویسٹ سب سے پہلے ہوگی ان اساتذہ سے، ان سٹوڈنٹ سے، کہ آپ اپنی یونیورسٹی کو خود بچائیے، اور یہ چند جو گندے لوگ ہیں، یا جو چند جو ہے وہ لوگ جو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو خود سائڈ پہ کیجیے، اور اسی میں آپ کا مستقبل بھی ہے۔ کل آپ نے اسی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر کے آپ نے مختلف جناب بڑے بڑے پروفیشنز میں جانا ہے۔ حقیقت جاننا آپ کا فرض ہے، اور اگر کوئی صحافی آپ کو حقیقت نہیں بتا پا رہا تو وہ صحافی کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ اگر صحافی جو ہے وہ اگر آپ کو جو ثبوت یا جو دعوے کرے، جو وعدے کرے، یا جو الزامات لگائے اور وہ ثبوت نہ دے، تو پھر وہ صحافی کہلانے کے قابل نہیں ہے، اور اس کو بتانا چاہیے۔ میں اگر صحافی ہوں تو مجھے بتانا ہوگا کہ میں جس پہ بھی الزام لگاؤں گا میں ثبوت دکھاؤں گا، ادروائز مجھے صحافت کرنے کا، مجھے شاید صحافی ایک بہت ہی ایک پوائز پیشہ ہے صحافت، تو اس میں دیکھنا ہوگا۔ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں کہ اس میں اصل جو حقائق کیا ہیں، حقیقت کیا ہے، اور چند لوگ جو اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے پوری یونیورسٹی کو داؤ پہ لگایا ہے۔ پوری یونیورسٹی کے جو طلباء ہیں اور اساتذہ ہیں، انتہائی یعنی میں دیکھتا ہوں ٹیلنٹڈ اساتذہ وہاں پہ موجود ہیں، ہمارا بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک واسطہ جو ہے موجود ہوتا ہے۔ اب اصل حقائق جاننا آپ سٹوڈنٹس کا کام بھی ہے، آپ اساتذہ کا کام بھی ہے، کہ حقائق جان کر جو ہے وہ آپ کو سمجھ آنے چاہیے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ اچھا، اس میں چند کچھ لوگ ہیں، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کیونکہ آج میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ میں آپ کو کل مزید ایک سٹوری سامنے لے کے آؤں گا، اس میں آپ کا اندازہ ہو جائے گا، میں ایک ایک پہ بات کرنا چاہوں گا، لیکن فی الحال میں آپ کو صرف ایک برڈ آئی ویو دے دیتا ہوں کہ اس میں حقیقت کیا ہے، کون کون سے لوگ اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ذرا آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ ہو کیا رہا ہے وہاں پر۔ اچھا، آپ یہ جانتے ہیں کہ جناب عمران میر صاحب بھی کوئی ہے وہاں پر، ان کا ہراسمنٹ کا ایک کیس بنا تھا، 2017-18 میں بنا ہے، اور جو فائزہ خان صاحبہ ہیں ان کے ساتھ ہراسمنٹ کا کیس بنا، وہ کیس وفاقی مؤتصب میں گیا، اور موصوف کو ان کی انکریمنٹ بھی سٹاپ کر دی گئی، اور ان کو ایچ او ڈی کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ یہ ہوتا ہے کوئی بھی یعنی سالڈ آپ کے پاس ثبوت، اور عمران میر صاحب جانتے ہیں، اور تمام اساتذہ بھی جانتے ہیں، تمام یونیورسٹی جانتی ہیں، اسٹوڈنٹس بھی جانتے ہیں کہ اگر وہ ہراسمنٹ کیس ویک ہوتا اور فیصلہ ان کے خلاف نہ آتا، اور اگر فیصلہ آیا ہے، میں اب سلوٹ پیش کرتا ہوں اس خاتون کو، فائزہ خان کو، جنہوں نے ایک جرت کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے فوراً جو ہے وہ ہراسمنٹ، یہی تو چیز ہوتی ہے، دیکھنا ہوتا ہے، فوراً انہوں نے جو ہے وہ درخواست دی۔ یہ نہیں کہ انہوں نے 5-6 سال ویٹ کیا اور وہ گھروں میں آ کے ریسرچ نہیں کرواتے رہی۔ یہ چیز ہوتی ہے جب آپ کسی بھی خاتون کی، اگر کئی ایسے معاملات ہم نے دیکھے جس میں خواتین جو ہے وہ مس یوز بھی کرتی ہیں اس ہراسمنٹ کے معاملے کو، جس کی وجہ سے ان پہ اعتماد اٹھتا جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیں معاشرے میں بہت سے ایسے کیسز ہیں، 100 میں سے 50+ کیسز ایسے ہیں، آپ کاشف اللہ تعالیٰ کی خود جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ سنیں کہ 50+ کیسز ایسے آتے ہیں جس میں خواتین جو ہے وہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے یہ ہراسمنٹ کیس ڈالنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اینی ہو، میں یہ سب بتانا چاہ رہا ہوں کہ عمران میر صاحب کے خلاف فیصلہ آیا، ڈاکومنٹس میں آپ کو سکرین پہ شو کرتا ہوں، ثبوت کے بغیر کوئی بات نہیں کرنی، اور مجھے جرنلسٹ جو ہے وہ کہلوانا ہی نہیں چاہیے اگر میرے پاس ثبوت نہیں ہوں گے۔ میرا ریکارڈ دیکھنا ہے تو آپ یوٹیوب پہ میرا نام لکھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا میں مختلف چینلز میں جو ہے وہ سٹوریز کر چکا ہوں، اور ایجوکیشن کے حوالے سے اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ بہت سے ادارے کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عمران میر صاحب کو سزا ہوئی، ان کو عہدے سے بھی ہٹا، یعنی ایچ او ڈی کے عہدے سے بھی ہٹا دیا گیا، اور پھر ان کو موصوف نے یعنی جو ان کو انکریمنٹ بھی بند کر دی گئی۔ اب آ جائیں، محمود اشرف صاحب کا ایک کیس تھا 2018 میں، جس میں فاخرہ جو کمپیوٹر کی ٹیچرز تھی، صبا تھی وہاں پر، فوزیہ اختر تھی، انہوں نے کیس کیا، اور اس کیس کا وہ بھی وفاقی مؤتصب کے پاس گیا، کشمالہ طارق کے پاس گیا، اس کی سزا کیا ہوئی، ان کو کمپیوٹر ایچ او ڈی کو ہٹا دیا گیا عہدے سے۔ یہ ہوا فیصلہ، اور فوراً فیصلہ ہوا۔ دیکھیں، جب لاجیکلی آپ سپورٹ کرتے ہیں ڈاکومنٹس کو، اور ہراسمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 5-6 سال تک آپ کا ریلیشن رہے اس کے بعد ہراسمنٹ بن رہی ہے۔ ہراسمنٹ کا مطلب ہے کہ جب کبھی بھی، جس وقت بھی آپ کو یہ فیل ہوا
جس خاتون کو بھی فیل ہوا کہ اس شخص نے اس کے خلاف جو ہے یا اس کو ایک بری نظر سے بھی دیکھا تو وہ بھی ہراسمنٹ ہوتی ہے. اتنا لیگلی سٹرونگ بنا دیا خواتین کو, اور اس کا اگر مس یوز کیا جائے تو اب اعتماد جو ہے وہ اٹھنا شروع ہو گیا, اور ابھی اٹھنا شروع ہو گیا. اب آ جائے تیسرے کیس پہ, میں نام بھی نہیں لینا چاہوں گا, میم شیم جو بھی ہے, ان کی 3-4 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نام اس لیے نہیں لینا چاہ رہا تاکہ دیکھیں پرسنل معاملہ ہوتا ہے, ہم نام نہیں لینا چاہ رہے کسی کا, لیکن ثبوت میں آپ کو دے رہا ہوں. پہلی شادی ہوتی ہے, وہ کس شخص سے شادی ہوتی ہے, میری ان سے پوری ڈیٹیل میں نے لی. دوسری شادی, پھر اب تیسری شادی, اور اس میں موسیٰ کلیم صاحب کے ساتھ بھی ان کا کیا ریلیشن رہا 2009 سے 2013. اگر سیڈیاں نکالنی ہے میں آپ کو اسکرین پہ بھی دکھا دوں گا, لیکن میں نہیں چاہ رہا کہ سوشل ہوں یہ چیزیں, یہ پرسنل کسی کے معاملہ ہے. حافظ اسحاق کا معاملہ ہے تو 2009 سے 2013 تک جب وہ ملیشیا میں تھے, ملیشیا سے واپس آتے تھے, وہ کس کے پاس ٹھہرتے تھے, ریسرچ ان کو کون کمپلیٹ کر کے دیتا تھا, کون کون سی ریسرچ ہوتی تھی, اس میں نہ جاؤں تو ذرا بہتر ہے, کیونکہ ہم اخلاق کے دائرے میں رہ کر اگر بات کرتے رہیں گے تو زیادہ بہتر رہے گا. اچھا, اب ایشو یہ ہے کہ جب 3-4 ہراسمنٹ کیسز ہوتے ہیں, ان کو لاجیکلی وہ اینڈ تک کلوز ہوتے ہیں, ان کو فیصلہ ہوتا ہے, سزائیں ہوتی ہیں. یہ کیس ایسا ہے کہ جس میں 2009 سے ایک ریلیشن شپ شروع ہوتی ہے اور 2018 میں آ کے درخواست دی جاتی ہے کہ جناب ہراسمنٹ جو ہے وہ ہو گئی, اور جب ایسا حافظ اسحاق صاحب HOD بنتے ہیں جناب, اب اس کے بعد انہوں نے کیا کھیل کیا, ظاہر ہے وہ بھی بہت سی چیزیں ہیں نظر آ رہی ہیں کہ ان کے جو بہت ہی کلوز دوست یا جب وہ بن گئے VC, تو اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ہراسمنٹ کیس میں اگر اوورآل دیکھیں تو یہ 2 دفعہ اپلیکیشن دی گئی ہے. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اپلیکیشن دی گئی, ٹھیک ہے, ایک رائٹ ہے آپ کا, لیکن میں اسٹوڈنٹ سے بھی, وہ فیمیل اسٹوڈنٹ ہیں, میل اسٹوڈنٹ ہیں, وہ اساتذہ ہیں جو اس یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں, جو اس یونیورسٹی سے پڑھ کے جا چکے ہیں, وہ بھی ذرا غور سے سن لیں کہ آپ ہراسمنٹ کی ذرا ڈیفینیشن جو چیک کریں. ان اساتذہ کو بھی دیکھیں جنہوں نے کمپلین کی اور سزا مل گئی, اور وہ اساتذہ بھی ہیں جن کا اپنا ماضی ہے وہ داغدار رہا ہو, اور پھر وہ ہراسمنٹ کسی پہ لگائیں, اور ایک ہی یونیورسٹی میں ایک ہی جگہ پہ 4-5 بندوں کے ساتھ بھی ان کی مختلف طرح کے اسٹوڈنٹ سے لے کر اور کلاس میں جا کے اس طرح کی گفتگو کرنا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کو زیب دیتا ہے کلاس میں جا کے بات کرنا؟ اینی ہاؤ, یہ فیصلہ میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں. آج کل اصل حقیقت کیا ہے, دیکھیں 2 چیزیں ہیں اس وقت. HOD جو ہیں بزنس کے وہ ہیں حافظ اسحاق صاحب ہیں, ان کے VC صاحب آتے ہیں تو انہوں نے بھی کچھ کیا. ایک تو جو ہراسمنٹ کمیٹی تھی اس میں جو ہے حدیقہ صاحبہ کو ہٹا دیا گیا, ان کی جگہ پہ کسی اور کو لایا گیا. وہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, جونیئرز کو سینئر کا نہیں دینا چاہیے. پھر اس کے بعد ایڈیشنل جو رجسٹرار ہیں ان کو بھی تبدیل کر دیا گیا. اور اب اصل حقیقت جو اگر آپ نے جاننی ہے تو جو لڑائی کیا ہے, جو عمران میر ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ جب اس کو ہراسمنٹ کیس پہ ان کو HOD سے بھی ہٹا دیا گیا, ان کو انکریمنٹ بند کر دی گئی. پھر موسیٰ کلیم, ظاہر ہے یہ دونوں آپس میں دوست ہیں, اور یہ حافظ اسحاق کے شروع سے ہی ان کی آپس میں جو ہے وہ نہیں لگتی. جو بھی ہے وہ مختلف آپس میں سازشیں بھی کرتے رہتے ہیں. یہ چیزیں تو یعنی بچوں سے لے کر اساتذہ سب کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر. اب کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ اس ہراسمنٹ کیس کو اٹھا کر جو ہے وہ حافظ اسحاق کو HOD سے ہٹا دیا جائے اور اس کو وہاں سے فارغ کر دی جائے, اور موسیٰ کلیم یا عمران میر کو ایک دوبارہ موقع مل جائے کہ وہ HOD بن جائے. یہ ہے اصل لڑائی. اور اگر اسٹوڈنٹ ٹیچر سارے اصل لڑائی اور مقاصد کو سمجھ کر آپ سٹوری دیکھیں گے تو آپ کو ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی. میں ایک ایک چیز آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہاں پر ہو کیا رہا ہے. اب اگر آپ اس کے بیہائنڈ جائیں گے یا حقیقت جانے بغیر جو ہے وہ آگے پیچھے جائیں گے تو شاید تو آپ کو لگے گا کہ وہاں پہ بہت بڑی کرپشن بھی ہو رہی ہے, بہت کچھ ہو رہا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے, اور کرپشن کیا ہو رہی ہے یہ سب کو پتا ہے. یہ عمران میر کو بھی پتا ہے, یہ موسیٰ کلیم کو بھی پتا ہے, یہ عروج ملک کو بھی پتا ہے, اور یہ باقی لوگوں کو بھی پتا ہے کہ وہاں پہ کرپشن ہوئی کیا ہے اور ہوتی کیا رہی ہے, اور حقیقت جو ہے وہ آپ کو جاننی ہے. میں کل آپ کو مزید سٹوری بتاؤں گا کہ اصل میں ہونا کیا چاہیے. اساتذہ اسٹوڈنٹس جو وہاں پہ ٹیلنٹڈ یعنی اسٹوڈنٹ ہم دیکھیں, بڑے بڑے نام موجود ہیں. میں آپ کو کل بتاؤں گا کہ ایسے ایسے لوگ جو مختلف جگہوں پہ بیوروکریسی میں آپ کے بڑے بڑے لوگ جو ہے موجود ہیں. کئی سیاستدان پیدا ہوئے ہیں, کئی سائنٹسٹ وہاں یعنی بزنس ڈپارٹمنٹ سے لوگ, کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ سے لوگ آپ کے بڑی بڑی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بھی جو ہے وہ یہ جو آج کل چل رہا ہے اس کو دیکھ کے جو ہے وہ خاموش رہتے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. تو میں کل آپ کو مزید یہ بتاؤں گا, لیکن حقیقت آپ جانیے کہ یہاں مقاصد کون حاصل کرنا چاہ رہا ہے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے. تھینک یو ویری مچ.